اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم پیدا کیے گئے ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت فرمایا، بہترین امت فرمایا۔ وہیں پر ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالی نے اس امت محمدیہ کو امت وسط فرمایا، یعنی درمیان کی امت، بیچ کی امت۔ اور اس کا مطلب، بیچ کا مطلب، اس تعلق سے ایک مقولہ ہے عربی کا کہ خیر الامور من اوسطها، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بیچ کی جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب، اس آیت کا مطلب بھی اگر آپ سمجھیں تو یہ ہوا کہ جو خیر کا معنی ہے تقریباً وہی معنی وسط کا بھی ہے، یعنی اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین امت پیدا فرمایا، بنایا۔ اس امت کا خیر ہونا، اس کا بہترین ہونا، اس کی عظمت، اس کی کرامت، اس کی شرافت، یہ بزرگی، یہ برتری اور دیگر امتوں سے کیوں ہے، اس کا بھی ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہترین اور خیر، شرافت و کرامت و بزرگی و برتری کا سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگر آپ اس کو اپنی زبان میں سمجھیں، اپنے حساب سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، اسے ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کا نام دے سکتے ہیں۔ یہی چیز حقیقت میں دعوت و تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ مطلب آپ نے کسی انسان کو برا کرتے ہوئے دیکھا، آپ اسے منع کر دیں کہ یہ کام برا ہے، یہ کام غلط ہے، اور اسے اچھائی کا حکم دے، اس کے بدلے میں اس کی جگہ پر جو اچھی چیز ہے اسے آپ یہ کہیں کہ آپ کو یہ نہیں، یہ کرنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے؟ ایک انسان اگر کسی انسان کے واسطے سے، اس کے ذریعے سے ہدایت پا جائے، راہ راست پر گامزن ہو جائے، صراط مستقیم اسے حاصل ہو جائے، تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، بخدا اگر تمہارے ذریعے سے رب کائنات کسی ایک انسان کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا ہے تو یاد رکھو علی، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ کا مطلب کیا سمجھا؟ سرخ اونٹ عرب کے زمانے، عرب کے معاشرے میں، عرب کے ماحول میں، ان تمام مال میں، دولت میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا مال اور سب سے بڑی دولت شمار کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی، تم اپنے گھر میں دولتوں کے انبار لگا لو۔ یہ سارے کے سارے دولتوں کے انبار اس ایک آدمی جو تیری وجہ سے اگر ہدایت پا جائے، اس کے مقابلے میں یہ دولت کم ہے، یہ ناقص ہے، یہ کم ہے۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، انسان کو اگر آپ کے ذریعے سے ہدایت مل جاتی ہے تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں، مکرم ہوتے ہیں۔
اللہ کے رسول نے اسی دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا کہ لوگو تم میری بات کو لوگوں تک پہنچاؤ، اگرچہ وہ میری بات معمولی اور چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی موقع پر مجھے یاد آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو یہ سمجھ کر درگزر مت کر دینا کہ یہ معمولی نیکی ہے، اس سے کیا ہوگا۔ ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ رب کی رضا، رب کی خوشنودی اسی معمولی نیکی میں ہو اور آپ اس نیکی کو کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک آپ محبوب اور پسندیدہ ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے موقع پر رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی کے برعکس کسی چھوٹی سی غلطی کو، ایک چھوٹے سے برے کام کو یہ سمجھ کر مت کر لینا، مت کرتے جانا کہ یہ بہت معمولی سی تو بات ہے، اس کے کر لینے سے کیا ہو جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ رب کی ناراضگی اسی برائی میں ہو اور آپ اسے کر لیں تو آپ اللہ کی نظر میں مغضوب ہو جائیں گے، آپ ناپسندیدہ ہو جائیں گے، آپ مردود ہو جائیں گے۔ تو پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینا ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا لوگوں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور رسول جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ حضرات گرامی، یہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو یہ علماء کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، صلحاء، شہداء کی جماعت آئی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کوششیں صرف کر دی، اپنی محنتیں صرف کر دی۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، جب اسی دعوت و تبلیغ کے تناظر میں ہم خانواد اشرفیہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی اس خاندان میں ایسے عظیم اور ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہ یہ کہ صرف دعوت و تبلیغ کی ہے بلکہ ایسے نقوش چھوڑے ہیں اور ایسے رہنما خطوط چھوڑے ہیں کہ آنے والے ہر مبلغ کے لیے وہ خطوط مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے کارناموں کو دیکھ کر کے، ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے انسان تبلیغی کارنامے کو اور بڑے بڑے کارنامے کو انجام دے سکتا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان نے ایک موقع پر حضرت عبدالرزاق نور العین سے ارشاد فرمایا تھا، اے عبدالرزاق نور العین، ہم نے تمہاری اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے کہ وہ ہر دور میں مبارک رہیں گے، مسعود رہیں گے، مبارک رہیں گے، مسعود رہیں گے، محبوب رہیں گے۔ اور یاد رکھو، ہر دور میں تمہاری اولاد میں ایک رجال الغیب پیدا ہوگا اور ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جس میں میری حالت اتر آئے گی، جس میں میری حالت اتر آئے گی۔ حضرات، مخدوم پاک کے اس قول کا مطلب کیا ہے کہ میری حالت اتر آئے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں نے دنیاوی عیش و عشرت کو چھوڑا ہے، تخت حکومت کو چھوڑا ہے، بادشاہت کو نظروں سے ہٹا دیا ہے، ہم نے ان دنیاوی عیش و عشرت کے سامان و اسباب کو ایک طرف کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی مولا حاصل کرنے کے لیے ساری چیزوں کو تج دیا ہے اور ہم ایک ملک سے سفر کر کے کئی ممالک کے حدود سے گزرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور لوگوں کی ہدایت کی ہے، لوگوں کو تبلیغ کیا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اے نور العین، تمہاری اولاد میں بھی ہر دور میں
ایک ایک فرد ایسا پیدا ہوتا رہے گا جس کے اندر میری یہ حالت اتر آئے گی کہ وہ میری طرح دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آئے گا، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہوا نظر آئے گا، اچھائیوں اور بھلائیوں کا حکم دیتا ہوا نظر آئے گا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، مخدوم پاک کی یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے 1355 کا زمانہ ہے، 1355 ہجری، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان، جو مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے جانشین اور اس جانشین تھے، سجادہ نشین آستانِ مخدوم سمنا تھے، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، حج پہ گئے ہوئے تھے، مواجہ اقدس کے سامنے جاتے ہیں، ساتھ میں آپ کے جامعہ نعیمیہ کے مولانا یونس اشرفی نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، موجود ہیں۔ مواجہ اقدس کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ مولانا یونس، میرے گھر میں ایک پوتے کی ولادت ہوئی ہے، میرے گھر میں ایک پوتے کی ولادت ہوئی ہے، چلو ہم بارگاہ نبوی میں اس پوتے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت اشرفی میاں پہنچتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ میرے گھر میں جس پوتے کی ولادت ہوئی ہے اس پوتے کے ذریعے سے فیضان مخدوم اشرف کا خوب اظہار ہوگا، خوب چرچا ہوگا۔ حضرات، یہ دعا اپنی جگہ، اور مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان کی وہ دعا جو انہوں نے اولاد نور العین کے تعلق سے فرمایا تھا، جب ان دونوں دعاؤں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں دعائیں ماضی قریب کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت پر، کسی ذات پر منطبق اور پھٹ بیٹھتی ہے تو وہ ذات حضور شیخ اعظم بانی جامع اشرف حضرت سید شاہ محمد اظہار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، لوگوں نے دیکھا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کہ حضور شیخ اعظم کی ذات سے، آپ کی تبلیغ سے، آپ کی محنت و مشقت سے فیضان مخدوم کا جو چرچا پوری دنیا میں ہوا ہے، ماضی قریب میں ایسی شخصیت اور ایسی ذات ہمیں نہیں ملتی ہے۔ حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان ایک عظیم مبلغ و دائی کا نام ہے۔ آپ نے وہ ساری چیزیں، وہ سارے اسباب، وہ سارے ذرائع اختیار فرمائے جو ایک مبلغ کے لیے، ایک تبلیغ کرنے والے کے لیے، ایک داعی اسلام کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، بزرگوں نے فرمایا ہے، علماء نے فرمایا کہ ایک انسان جب تبلیغی کام انجام دیتا ہو، دعوت و تبلیغ کا فریضہ اپنے ذمے لیا ہوا ہو، تو اس کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ وہ صاحب علم ہو، وہ عالم ہو، اس لیے کہ عالم ہی صحیح طور سے، صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آپ اس نظریے سے حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان کی ذات کا ملاحظہ فرمائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان صرف عالم نہیں بلکہ ایک جید عالم دین کا نام ہے۔ آپ متبحر فی العلم تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کر ہی رہے تھے تبھی سے آپ نے تدریس اور درس کا فریضہ بھی انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ آپ نے طلباء کو باضابطہ درس کی شکل میں، گھنٹی کی شکل میں پڑھانا شروع کیا تھا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے حضور شیخ اعظم کے ذمے میں پڑھائی کے دوران ہی آپ کو تدریس کا بھی فریضہ سونپ دیا تھا اور آپ نے پڑھایا۔ آپ کے اندر علمی صلاحیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، اور علم دوستی کا حال یہ ہے کہ حضور شیخ اعظم جب فارغ ہوئے اور دستار فضیلت سے نوازے گئے تو آپ نے 4 سال تک اہل سنت و جماعت کا ایک مشہور ادارہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں تدریسی خدمات انجام دی۔ اور یاد رکھیے یہ تدریسی خدمات آپ نے فی سبیل اللہ بلا معاوضہ آپ نے 4 سال تک
تدریس کا فریضہ انجام دیا، طلبہ کو پڑھایا۔ حضرات آپ دیکھیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان جب عالم ہوتا ہے تو اس کے دل میں تعلیم دینے کی، تدریس کا جذبہ اور پڑھانے کا جذبہ ایک موجزن رہتا ہے دل میں، مگر حالات کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس جذبہ سے، اس ذمہ داری سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ یہی کچھ ہوا حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ۔ اپنے والد گرامی کے حکم سے آپ جامعہ نعیمیہ سے واپس تشریف کے جوشہ مقدسہ لائے۔ حضور سرکار کلا نے آپ کو دین اور سنیت کی تبلیغ کے لیے لگا دیا، لیکن عشق کی، علم کی جو طرف اور جو صلاحیت سینے میں موجزن تھی، حضور شیخ اعظم نے اس کی تسکین کا سامان کرتے ہوئے، تاریخ گواہ ہے کہ حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان نے جب سے مسند سجادگی کو سنبھالا تھا تو آپ نے ہر سال درس بخاری یعنی بخاری شریف کی پہلی حدیث اور آخری حدیث اسی جامع اشرف کے اندر فضیلت کے طلباء کو دیا کرتے تھے، اور اس محفل میں بیٹھنے والا ہر انسان آج بھی اگر موجود ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حضور شیخ اعظم کی اس درس حدیث کی محفل میں جو نورانیت اور جو برکتیں ہمیں نظر آتی تھی، آج کہیں بھی اس طرح کی محفل میں وہ برکتیں اور وہ روحانیت نظر نہیں آتی ہے۔ یہ حضور شیخ اعظم کی علمی صلاحیت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک انسان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ آرام کے بستر پر سو جاتا ہے، آرام کرنے لگتا ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے انسان کے کام کرنے کی، جب اس عمر سے آگے وہ گزر جاتا ہے تو پھر اسے آرام چاہیے، اسے سکون چاہیے، اسے راحت چاہیے۔ لیکن حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان کا حال یہ تھا کہ آپ زندگی کے آخری حصے میں ہیں، 78 سال کی عمر آپ نے پائی ہے اور آخری مرحلے میں ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ کے بڑھاپے پر، آپ کے کمزوری پر آپ کی علمی صلاحیت غالب رہی۔ جہاں پر لوگ آرام کرتے ہیں، پاؤں چلنے سے مجبور ہو چکا ہے، پاؤں آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، مگر شیخ اعظم کے حوصلے کو سلام کیجئے۔ اس موقع پر بھی آپ نے اردو ادب میں ایک ایسا تاریخی اور بہترین کارنامہ انجام دیا کہ مثنوی مانوی جو حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بہترین کتاب ہے، منظوم کتاب، اور جسے تصوف کی بہترین کتاب کہی جاتی ہے، حضور شیخ اعظم نے اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ صرف ترجمہ نہیں بلکہ جس وزن پر مثنوی کا شعر ہے، حضور شیخ اعظم نے اسی وزن پر اور اسی بحر پر منظوم ترجمہ کرتے ہوئے اردو ادب کی دنیا میں ایک بہترین اضافہ اور گراں قدر اضافہ فرمایا تھا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت دیتے رہے۔ گواہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور شیخ اعظم کی صحبت کو اٹھایا ہے، جنہوں نے حضور شیخ اعظم کی صحبت میں کچھ لمحات گزارے ہیں، جنہوں نے حضور شیخ اعظم کے ساتھ سفر و حضر میں کچھ زندگی گزاری ہے، وہ یقیناً اس بات کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان ایک صرف پیر کا نام نہیں، ایک صرف شیخ کا نام نہیں، بلکہ سنیت کا درد اپنے سینے میں رکھنے والی عظیم شخصیت کا نام شیخ اعظم ہے۔ آپ کا دل دھڑکتا تھا تو سنیت کے لیے دھڑکتا تھا، آپ کی سانسیں چلتی تھی تو صرف اس لیے تاکہ سنیت کا کام ہو جائے، دین کا کام ہو جائے، اسلام کا کام ہو جائے۔ آج حضور شیخ اعظم کے لگائے ہوئے اس چمن میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جامع اشرف حضور شیخ اعظم کا لگایا ہوا ہے، یہ مولانا احمد اشرف آل حضور شیخ اعظم کی طرف سے قائم کیا ہوا ہے، یہ مسجد اشرفی کی تکمیل اعلیٰ حضرت اشرفی جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور شیخ اعظم کے زمانے میں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ الغرض کہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضور شیخ اعظم کا لگایا ہوا چمن ہے، اور اسی چمن میں تجدید کاری اور اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے، اس کو جہاد توسیع دیتے ہوئے، آج جانشین مخدوم اشرف حضور قائد ملت حضرت علامہ و مولانا سید شاہ محمد محمود اشرفی جیلانی مد ظلہ العالی
و نورانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس چمن کو حضور شیخ اعظم نے جہاں سے چھوڑا تھا، جس مشن کو شیخ اعظم نے جس جگہ پر چھوڑا تھا اور اس دنیا سے رخصت ہوئے، آج ان کا سچا جانشین اور جانشین مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان اس چمن کو، اس مشن کو وہاں سے آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج جو یہ باغ و بہار دکھ رہا ہے، یہ حضور شیخ اعظم کی محنت اور حضور قائد ملت کی محنت کا ثمرہ ہے۔ حضرات، حضور شیخ اعظم نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا، کوئی بہت بڑی عمارت نہیں بنائی، کوئی بہت بڑا محل نہیں بنایا، بینک بیلنس نہیں جمع کیا۔ تاریخ گواہ ہے، لوگوں نے بتایا، دیکھا کہ جب حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان کا وصال ہوتا ہے تو آپ کے کھاتے میں کچھ ہی روپے تھے۔ اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے پیر چاہتے تو بہت بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیتے، اپنی اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بہت کچھ کر لیتے، مگر حضور شیخ اعظم نے اگر کیا، کسی کے لیے کیا ہے تو وہ اپنی نسلوں کے لیے نہیں بلکہ اس امت کے نونہالوں کے لیے، اس امت کے مسلمانوں کے لیے، اس امت کے افراد کے لیے کیا ہے کہ ان کے دین کی حفاظت کیسے ہو، ان کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو، ان کے عقائد کی حفاظت کیسے ہو، ان کی اصلاح کیسے ہو۔ دین و انسانیت کے اس عظیم مبلغ کا نام حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان ہے۔ حضور شیخ اعظم نے اپنی زندگی میں جو 78 سالہ زندگی گزاری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں ماضی قریب کے اندر ایسی شخصیت اور ایسا نمونہ آپ کو ملنا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بزرگ اور بابرکت شخصیت کے مرقد انوار پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔